مہدی خان جی آداب، السلام علیکم۔ جی آداب سچوالا جی، نمسکار، اور سبھی سامعین کو کیسے ہیں بھائی جی؟ کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہوں، اور آج آپ نے بہت دلچسپ گفتگو کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ہی بول سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں جس وشے پر میں اٹھایا اسی کو آگے بڑھاؤں تو بہتر رہے گا۔ آپ تو میں نے کل علامہ اقبال کے حوالے سے اسلام کے خطرے کے بارے میں بتا رہا تھا، تو وطن اور دین یہ مدعا تھا، تو اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اسلام جو ہے میں جو جہاں ختم کیا تھا کہ عالمی قومیت مانتا ہے، تو عالمی قومیت سے مسلمان کہیں گے کہ اس میں کون سا دقت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی مذہب کے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت ہوگی، پھر فلسطین کے مسلمان مارا جا رہا ہے تو ہندوستان کے مسلمان کو دکھ ہوگا ہی ہوگا۔ کیا ہندو کو مارا جائے فیجی میں تو یا یوگانڈا میں ہندوؤں کو مارا گیا تو کیا بھارت کے مسلمانوں کو دکھ نہیں ہوا؟ تو یہ اس روپ میں وہ پرستت کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ اسلامی قومیت جو ہے، عالمی قومیت جو ہے، وہ اسلامی سامراجیہ واد ہے، امپیریلزم ہے وہ، اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں پر اپنی سنکھیا بڑھا کے، چاہے تبلیغ سے، چاہے اپنی آبادی سے بڑھا کے، پیدائش سے بڑھا کر وہاں اس ملک کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسے اپنے ملک میں جو اس کی پورے اسلام، پورا دنیا اس کے ملک ہے تو اس کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایناکونڈا ہے، وہ نگل جانا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے تصویر دی، بالکل ایناکونڈا ہے، جی ہاں، وہ کسی اور کو نہیں دے گا، جی ہاں، تو یہ جو ہے آکاش بیل ہے، جی ہاں جی ہاں، وہ ایک ایسی بیل ہے کہ اس کے جتنے بھی ہے سب کو کھا جاتی ہے، جی تو یہ فالس ایکویویلنس کریں گے کہ رشین ہندو سے انسانی ہندو کو پیار ہوگا ہی ہوگا، اس لیے رشین مسلمان سے انسانی مسلمان کو پیار ہے، یہ فالس ایکویویلنس ہے۔ ہم رشیا پر قبضہ نہیں کریں گے، لیکن وہ قبضہ کرنا چاہیں گے اور اس کو اسلامی ملک میں بدلنا چاہیں گے، یہ ہے سب سے بڑا خطرہ، اسلامی سامراجیہ واد ہے، وہ عالمی قومیت ہے اس کی۔ تو اس خطرے کے لیے میں ایک اور بھی آپ کو جو ہے سچویشن جو ہے دوں گا، دیکھیے میں اسلام کی بات کروں گا، میں بھارتی مسلمان ہو سکتا میری اس بات سے جو ہے انکار کریں، میں اسلام کی بات کروں گا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو اسلام، مان لیجیے اگر ایک بھارتی مسلمان کے سامنے ایک پاکستانی مسلمان ہے اور ایک ہندوستانی ہندو ہے، تو وہ کس کو امپورٹنس دے گا؟ ظاہر بات ہے اکارڈنگ ٹو قرآن وہ پاکستانی مسلمان کو امپورٹنس دے گا، کیونکہ قرآن اس سے یہی چاہ رہا ہے، قرآن اس کو یہی کہہ رہا ہے۔ میں یہ اصل میں یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے نزدیک بھارت، اس کے اپنے دیش بھارت کا ہندو سیکنڈری ہے، فرسٹ پرائرٹی اس مسلمان کی ہے جو کہ اگرچہ کہ پاکستانی ہے لیکن ہے مومن، تو مومن ہونے کے ناطے وہ اس کی پرائرٹی ہے، اور جو ہے کافر ہونے کے ناطے اس کو جو ہے سیکنڈ یا تھرڈ گریڈ میں رکھا جائے گا۔ میں یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی صحیح، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے، یہی بات قرآن کہتا ہے، جی ہاں۔ تو کل میں نے ایک بات اور ختم کی کہ ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے، تو ایک مسلمان کے دل میں وطن کی محبت اور اسلام کی محبت یا اللہ کی محبت دونوں نہیں سما سکتی ایک ہی ساتھ۔ تو ایسا ہوتا ہے مسلمان پالیسی سے کام لے گا، اپنی محبت کا ثبوت دے گا، کیسے دے گا؟ جب غیر اسلامی ملکوں سے جنگ ہوگی، جیسے چین سے جنگ ہے، تو اپنی جان میں شبر کر کے دکھائے گا کہ دیکھیے ہم نے لڑا، دیش کے لیے قربانی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کیوں اسلام آڑے ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا کسی مسلم ملک سے ہو جائے تو اس کے دین اس کے سامنے آ جائے گا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو کیسے ماروں، تو وہاں پر وہ دبدھا میں پڑ جائے گا، اور کیول وہی اس پر عمل کر سکے گا جو کہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے اور وطن سے سچی محبت ہے۔ باقی اسلام سے محبت رکھنے والا اپنی دیش بھکتی کا ثبوت ایسے موقع پر نہیں دے سکے گا جب اس کی دیش کی ٹکر مسلم ملک سے ہو رہی ہو۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور پوائنٹ رکھ دوں خان صاحب، دیکھیں کہ ایسے موقع پر پاکستان سے لڑتے ہوئے بہت سے بھارتی مسلمانوں نے اپنی شہادت بھی دی، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنا نام مسلم بتاتے ہیں اور پاکستان کی جنگ میں وہ جو ہے اپنے آپ کو وہ جو ہے شہید بھی کر گئے، میں ان کی قدر کروں گا، میں اپنے دل سے ان کی عزت کروں گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، میں دراصل یہ بتا رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔
جی وہ بھلے تو اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہیں، اپنا نام مسلمان رکھیں، لیکن وہ اکارڈنگ ٹو قرآن مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے. یہ بات اچھا میں بتانا چاہتا ہوں. جی ایک شانتی کال کا ایک مدعا اٹھانا چاہتا ہوں. جیسے پاپولیشن کنٹرول پر قانون بنے، فوراً ان کا جی دین اسلام جو ہے آڑے آ جائے گا، اور طرح طرح کے ایگزیکٹلی. بہانے بنا کے کہیں گے کہ قانون کو کیونکہ شکشا کو بڑھاوا حدیث دے جو کے ہے کنٹرول کرنا دیکھیے، چاہیے. اس معاملے میں آتھینٹک حدیث کلیئر کہہ رہی ہے، تزوج الولود الودود فإنی اباہی بکم اليوم یوم القیامہ، فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جنتی ہو، جی جی بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن ایک جو ہے گرو کروں گا، فخر کروں گا، جتنی تمام نیشنز ہیں ان سب میں میری نیشن سب سے زیادہ ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے. اس حدیث کے ذریعے سے اسلام کے ماننے والوں کو ابھارا گیا ہے، اکسایا گیا ہے کہ وہ اپنی پول، اپنی جو ہے جو نسل ہے، اپنے بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کریں. ہم دو ہمارے 12، یہ بالکل کلیئر بات ہے. یہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، پیورلی اسلامک ہے. یہ سوچ پیورلی جی اسلامک ہے. جی ہاں. تو ایسا ہے کہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اقبال کا جی شعر جو کل پڑھا گیا تھا، تو ان جی تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا جی کفن ہے. تو یہ ایگزیکٹلی. پیرہن من پوشاک، اور مذہب کے جی مطلب مذہب اسلام، سبھی مذہب جی نہیں ہے. اور پیرہن پوشاک جو ہے زندہ کو پہنایا جاتا ہے، کفن مردہ کو پہنایا جی جاتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وطن پرستی جو ہے وہ اسلام کی موت ہے، یہ کہنا چاہ ایگزیکٹلی. رہے ہیں. تو جو وطن ایگزیکٹلی. پرست ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان جی ہاں. نکل گیا. خود یہ جی خود اقرار کر رہے ہیں، کفن ہے کیونکہ تو یہاں مذہب کا پہ میں کفن ہے. ایک اور جملہ ایڈ کر دوں گا اپنے اپنے خان صاحب. دیکھیے کہ ایک بھارتی مسلمان جو کہ پکا مسلمان ہے اور اس کو جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کو ایگزیکٹلی مانتا ہے جیسا ہے، تو یہ سب ماننے کے بعد وہ بھارت سے وفاداری نہیں نبھا سکتا، جی بھارت سے تو پیار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں کر سکتا. جی اگر وہ پکا مسلمان ہے تو، اگر وہ دوغلا مسلمان ہے تو جو مرضی کر لے، اگر وہ پکا ہے تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو جی اب آگے میں بڑھتا ہوں، اور اب عبد الحمید بھائی سے میں نویدن کروں گا کہ جب جی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہو تو بتا دیں، تاکہ یہ آگے ہم ریپیٹ کے آگے بڑھائیں گے اس مدعے کو اگلی جی ویسے وہ جو ہم تقسیم کے لیے. 10 منٹ کا تو بتاتے ہیں وہ ٹائم ہو گیا، لیکن اپنی بات پوری کیجیے آپ. جی تو یہ ایک اور بتا دوں کہ ان تازہ خداؤں میں، تو یہ تازہ خداؤں میں ایک خدا کا وویچن آج کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تازہ خدا ہے، اس میں سیکولرزم ہے، اور اس سے اسلام کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا دو رنگی رویہ اختیار ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے سنستھاپک مولانا مودودی ہیں، انہوں نے اپنے لٹریچر میں سیکولرزم کے پرجوڑ کھنڈن کیا تھا، اور ترجمان ان کے جو ان کی پترکا تھی اس میں بھی کھنڈن کیا تھا کہ اسلام جو ہے، اسلام میں سیکولرزم نہیں ہے، لیکن اسلام دنیا کا سب سے سوارتھی مذہب ہے. اپنے ملک میں اسے سیکولرزم ایگزیکٹلی. ان کو خود غرض کے ہے، خود خلاف غرض. رہتے ہیں. جی ہاں. جی ہاں، خود جماعت غرض. اسلامی جی پاکستان جو ہے وہ سیکولرزم کے خلاف رہتی ہے، لیکن جماعت جی اسلامی ہند جو ہے وہ سیکولرزم کے سپورٹ میں ہے، اور طرح طرح کی جی مہم چلاتی ہے سیکولرزم رہے. تو اسلام جو ہے وہ سیکولرزم کا فضا کا فائدہ اٹھاتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ محمد نے مکہ کے سیکولر فضا کا فائدہ اٹھایا، اور پھر انہی مکہ والوں کا سیکولرزم کا گلا گھونٹ دیا. اور ایگزیکٹلی. یہ اسی طرح ایگزیکٹلی. سے یہ سیکولرزم تبھی تک اپنائیں گے جب ان کے فائدے ہوں گے، اور جیسے ہی ان کا فائدہ نہیں دکھے گا تو اس سیکولرزم کو قائم کریں گے تب تک جب تک فائدہ اٹھ رہا ہے، اور ورنہ وہ جی چھوڑ دیں گے. تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں مطلب پرستی، اوسر وادیتا، جی ہاں. جو جی پرستی بہت سا پرریوگ کرتے ہیں. تو سیکولرزم ان کی مطلب پرستی ہے، ان کا دلی جی عقیدہ نہیں ہے، ان کے ایگزیکٹلی. پرتی دلی وفاداری نہیں ہے کہ سیکولرزم کو وہ اپنانا چاہتے ہیں. کیول بھارت میں سیکولر فضا رہے تو اسلام کا پرچار کر سکوں، اور بہت لوگوں کو مسلمان بنا کے ان کی اپنی سنکھیا بڑھا سکوں، اسی لیے سیکولرزم جپتے ہیں. مطلب سیکولر جی کہتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس طرح سے اللہ جی اقبال نے خلاف کیا تھا، جبکہ دین سیاست میں جڑتا ہے تبھی چنگیزی رہتی ہے.
जुदा हो तो नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने उसमें दीन की मौत समझा था। तो ये सेकुलर का अवसरवादी रूप से फायदा उठाते हैं, और इसलिए भारत में इसकी मुहिम चलाते हैं। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, और अगली बार जो है दूसरे ताजा खुदाओं पर बयान करूंगा। जी बहुत शुक्रिया जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।